أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، دوستوں اور آج کی اس مجلس کے خوش نصیب 10 طالب علموں اور جامعہ مدرسہ مفتاح العلوم والوج سے فیض یافتہ جو ابنائے قدیم یہاں کے فارغین جمع ہوئے ہیں، تمام ساتھیوں، اللہ کا بے پایہ احسان و کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں آپ کو اپنے مادر علمی کے احاطے میں ایک بار قرآن کی نسبت پر جمع ہونے کا موقع مرحمت فرمایا. یہ مجلس کئی اعتبار سے اپنے اندر خوبیاں، کمالات، فضیلتیں لیے ہوئے ہے. سب سے بڑی فضیلت کی چیز تو یہ ہے کہ یہ مجلس جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل کی مجلس ہے. اس مجلس میں ہمارے آج کے یہ خوش نصیب بچے قرآن کریم کا اپنا آخری سبق پڑھیں گے اور حفظ کی تکمیل کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ارشادات وارد ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ مجلس قبولیت دعا کی مجلس ہے. اس مجلس میں آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کے مطابق فیصلے کریں گے. دوسری خوبی اس مجلس میں یہ ہے کہ اس مجلس میں اس مدرسے میں جن لوگوں نے 1 سال 2 سال 4 سال گزارے ہیں اور یہاں سے کچھ نہ کچھ درجے میں فیض حاصل کیا ہے، آج مدرسے کے ناظم صاحب اور اساتذہ نے مل کر آپ کو یہاں مدعو کیا تاکہ آپ اپنے اساتذہ کرام سے مربوط رہیں، وابستہ رہیں، ان سے اپنا تعلق باقی رکھیں. آدمی
کتنا بھی بڑا بن جائے اور دنیا کے کسی بھی میدان کا شہسوار بن جائے، اس انسان نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جو محسنین ہیں، اس کی زندگی میں جن لوگوں کے بڑے احسانات ہیں، جنہوں نے انگلی پکڑ کر اس کو چلنا سکھایا ہے، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، چاہے اس مدرسے سے فیض حاصل کیے ہوں یا کسی اور ادارے سے آپ نے فیض حاصل کیا ہو، اپنے اساتذہ، اپنے مکتب کے معلم، اپنے اسکول کے ٹیچر اور اپنے ماں باپ اور جن کے پڑھنے کے زمانے میں آپ پر احسانات رہے ہوں، ان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں فراموش نہ کریں۔ مشہور مقولہ ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی جو درخت سے جو پتا، جو ٹہنی، جو ڈالی یہ درخت کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، ہری بھری رہتی ہے، اور جو پتا، جو ڈالی، جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے، وہ چند منٹوں کے اندر سوکھ جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے۔ آپ اس کو کتنا بھی پانی پلاؤ، بلکہ اس پتے کو اٹھا کر پانی میں ڈبا کے رکھ دو، جب بھی وہ پتا وہ ہرا بھرا باقی نہیں رہے گا اور لہلہانے کے قابل نہیں رہے گا، بلکہ وہ مرجھا جائے گا، سوکھ جائے گا، اور سوکھ جانے کے بعد اس کو کوئی بھی انسان اپنی مٹھی میں لے کر ایک مرتبہ رگڑے گا تو وہ چورا چورا ہو جائے گا۔ یہی حال عزیز ساتھیوں ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے محسنین سے، اپنے بڑوں سے اور مشائخ سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں تو بہت گہرا ربط رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس ادارے سے یا کسی بھی ادارے سے باہر قدم رکھتے ہیں اور اپنی مصروفیات میں، چاہے وہ دینی مصروفیات ہو یا دنیاوی مصروفیات ہو، جب وہاں قدم رکھتے ہیں تو پیچھے مڑ کر بھی ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ بہرحال آج کی یہ مجلس دونوں اعتبار سے خوبیوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس مجلس کے جہاں ایک طرف یہ دلہے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے سر پر حفظ قرآن کا تاج رکھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہیں پر ایک طرف آپ حضرات جو پیچھے تشریف فرما ہیں، آپ بھی کسی زمانے میں اسی ادارے میں اسی آن بان شان کے ساتھ سجائے گئے تھے، اور آپ کو بھی حفظ قرآن کی دولت سے نوازا گیا تھا اور شہادت اور سند عطا کی گئی تھی، اور آپ کو بھی کسی زمانے میں سر پر دستار باندھی گئی تھی کہ بھائی یہ ایک امانت آپ کے سر پر ہم رکھ رہے ہیں، اب اس کا حق ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ عالم دین بن چکا ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے ابھی اس کے تدریس اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو، ابھی کسی مدرسے میں زیر تعلیم ہو، یا اسی مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس میدان میں اتارا ہے، جس میدان کا اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، اور جس کو اللہ نے میرے آپ کے لیے پسند کیا ہے، اس سے عمدہ، اس سے بہتر، اس سے زیادہ شرف اور فضیلت والا میدان شاید ہمارے لیے اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی حصول علم کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، یہ قدم باہر نکالنے والا بچہ
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، حتی یرجع، جب تک وہ چھٹیوں میں لوٹ کر واپس نہیں آ جائے گا تب تک یہ فی سبیل اللہ شمار کیا جائے گا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنی جان و مال کو کھپاتا ہے، اس کے لیے کیا فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں آپ احادیث میں اور تعلیم کے حلقوں میں سنتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے نیکیوں کا انبار ہے، ہر قدم پر گناہوں کے معافی کا اعلان ہے، اور اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید و قربان ہو گیا تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے لیے جنت کی بشارتوں کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ تمام فضیلتیں اسی لائٹ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، ان درسگاہوں میں بیٹھ کر، اور پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے اساتذہ بھی سبھی ان تمام فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے دلوں میں نیتوں کا استحضار ہو، ہمارے دل میں یہ نیت ہو، یہ نیت کو ہم ہمیشہ تجدید کرتے رہیں، اپنی نیتوں کو جانچتے رہیں، ٹٹولتے رہیں کہ آیا میں اس ادارے میں پڑھ رہا ہوں، اتنے سال سے پڑھا رہا ہوں، تو اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے دین اور قرآن کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور لوگوں تک دین کو پہنچانا، یہ مقصد ہے؟ یا محض یہ مقصد ہے کہ چند سال میرے مدرسوں میں گزر جائیں اور نام کا حافظ بن جاؤں؟ یا کوئی پڑھانے والا اگر یہ سوچے کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ مجھے ٹھکانہ مل جائے رہنے کے لیے، ماہانہ کچھ مشاہرہ اور تنخواہ مل جائے اور مجھے زندگی میں تھوڑا سکون حاصل ہو جائے، اگر اس مقصد سے کوئی آدمی کسی ادارے میں چھوٹے یا بڑے پڑھاتا ہو یا پڑھتا ہو، ایسا آدمی بظاہر دیکھنے میں حافظ، عالم، مفتی، قاری جو کچھ نظر آئے گا، لیکن وہ انسان اپنی نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے یا نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان ان تمام فضیلتوں سے محروم رہے گا جن فضیلتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو آج کی یہ مجلس خصوصاً ہمارے ان حافظ ہونے والے طلباء اور آپ ابنائے قدیم فارغین مدرسہ کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس میں ہمیں جو چیز اصل یہاں سے اپنے ساتھ باندھ کر لے جانی ہے اور جو سبق ہمیں یہاں سے یاد کر کے جانا ہے، بھولا ہوا سبق، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نام کا حافظ نہ بنائیں، برائے نام حافظ قرآن بننے سے آگے نکال کر، اس سے 4 قدم آگے بڑھ کر حقیقت میں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامل قرآن فرمایا ہے۔ حامل قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف جہاں اس کو قرآن یاد ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی ادائیگی پر اس کو اللہ نے مہارت اور دسترس دی ہے، وہیں پر دوسری طرف وہ قرآن کے حقوق ادا کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، پاکی اور صفائی کا اہتمام رکھتا ہے، دین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت اور شرف سمجھتا ہے۔ جو اس طرح کا طالب علم یا عالم دین یا حافظ قرآن ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامل قرآن فرمایا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے، ان فضیلتوں کو بیان کرنے میں شاید کسی مقام پر بھی حافظ قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی، ان دونوں حدیثوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن نہیں فرمایا، حامل قرآن فرمایا۔ ایک مشہور روایت ہے جس کو ہم بارہا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، خطبات کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے،
یقال لصاحب القرآن، وہاں بھی حافظ قرآن کا لفظ نہیں ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، بلکہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ حافظ قرآن یعنی جس نے قرآن یاد کیا اور بعد میں اس کا کچھ عطا پتہ نہیں، وہ حافظ ہے۔ اور صاحب قرآن، حامل قرآن، حامل قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا اٹھانے والا، جس نے اپنے سینے میں لے رکھا ہے، کبھی بھی اس کو اپنے سینے سے جدا نہیں ہونے دیتا، جس نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، وہ اپنے دماغ سے ایک منٹ کے لیے بھی قرآن کو غائب نہیں ہونے دیتا، ایسا آدمی حافظ حامل قرآن کہلاتا ہے۔ اور حدیث میں جو فرمایا صاحب قرآن، صاحب کہتے ہیں ہمیشہ ساتھ رہنے والے دوست کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہو اور دوسرا وہاں نہ ہو، ایسے آدمی کو صاحب کہتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں بھی جو فضیلت فرمائی اس کے بارے میں الفاظ ہیں کہ قرآن سے جس نے دوستی کر لی، یعنی ایسی دوستی کر لی کہ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں قرآن کی فکر سوار رہتی ہے۔ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن سننا ہے، لوگوں کو قرآن کی تفسیر سمجھانا ہے، لوگوں کو قرآن کے مسائل سکھانا ہے، اس کی زندگی کا نصب العین قرآن 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 بن جاوے، ایسے آدمی کو حدیث میں فرمایا صاحب قرآن۔ اسی لیے بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حافظ قرآن ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ صرف ناظرہ پڑھا ہوا بغیر حفظ کے عالم بن گیا ہے، لیکن قرآن سے سچا عشق اور محبت ہے، قرآن کے حقوق ادا کرتا ہے، تو اس صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ بھائی آج قیامت میں تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے مقامات کی سیر کرتے جاؤ، اور جیسے دنیا میں تم آرام سے، ترتیل سے، اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، اسی طرح یہاں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ اتنا زیادہ وقت صرف ہو، جتنا زیادہ وقت لگے گا اس کے پڑھنے میں اتنے اونچے مقامات پر تم پہنچائے جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ۔ آپ حضرات کی توجہ چاہیں گے، آپ ادھر توجہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا۔ یہاں بھی آپ توجہ دیجئے کہ حفظ قرآن کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن یاد کر لیا سب کافی ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اگر صرف حفظ قرآن پر فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر میں یہ کہہ دیتے کہ من حفظ القرآن ادخلہ اللہ الجنہ، جو قرآن یاد کر لے جنت میں چلا جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات پر توجہ دیں، غور کریں۔ فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن شریف پڑھا، یعنی پڑھنا سیکھ لیا اس نے، چاہے ناظرہ ہی سیکھا ہو، اگر حفظ کر لیا ہو تو بہت اچھا، نہیں تو کم سے کم ناظرہ سیکھے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کو قرآن سیکھنا چاہیے۔ قرآن سیکھنے کی شرط لگائی، بغیر قرآن سیکھے ہوئے یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا صرف سیکھے ہی نہیں بلکہ فاستظہرہ، اس پر عمل کرے۔ عمل کیا ہے؟ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، حلال کو حلال سمجھے یعنی اس کو اپنائے، حرام کو حرام سمجھے یعنی اس سے پرہیز کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے حلال و حرام کے مطابق زندگی گزارے، حلال چیزوں کو عمل کرے، اس کو اختیار کر سکتا ہے، فرائض ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، اور جو محرمات ہیں
منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے. جب عمل کرنے والا بنے گا تو اب فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ایسے قرآن والے کو جنت میں داخل کریں گے. وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اس کے خاندان کے 10 لوگوں کے بارے میں کلہم قد وجبت لہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو اختیار دیں گے، جس کو چاہے اس کا نام لے کر سفارش درخواست پیش کر سکتے ہو اور اس کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت کا حقدار بنا سکتے ہو. یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ بولو بھائی، اس شخص کے لیے جس نے قرآن سیکھا اور اس پر عمل کیا. اس لیے آج کی بات کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف حفظ قرآن پر اکتفا نہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ قرآن ہم نے یاد کر لیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، ذمہ داری کا آج آغاز ہوا ہے، آج سے آپ کی ذمہ داری شروع ہوئی ہے. اگر آج تک آپ بچوں کی طرف سے کچھ کوتاہی تھی تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، قابل برداشت تھی کہ آپ نماز میں نہیں اٹھے، چلو کوئی بات نہیں، بچے ہیں. آپ نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، بہت گرمی تھی چھوڑ دیا، چلو بچے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. لیکن آئندہ سے حافظ قرآن بن جانے کے بعد اب اگر وہ بچہ فرض نماز چھوڑتا ہے تو وہ قابل برداشت اللہ کے یہاں بھی نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حافظ قرآن کے لیے بھی وعید بیان فرمائی کہ جو تہجد کی نماز سے غافل رہتا ہے. یہاں بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلط بات بیان ہو رہی ہو تو وہ اصلاح کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت اور جہنم کی سیر کی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مختلف طبقات کی سیر کرائی گئی، جس میں سے ایک طبقے میں لے جا کر جہنمیوں کو دکھایا گیا جن کو کچھ عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے جانے والے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے حافظ قرآن ہیں. سوچئے آپ، ہم نے تو ایک ہی بات سمجھ رکھی اور سن رکھی ہے کہ حافظ قرآن یعنی جنت کا ٹکٹ. ارے یہی سمجھ رکھا ہے نا آج تک کہ یہاں سے جو سند ملے گی یہ سند نہیں ہے، یہ جنت کی ٹکٹ ہے. یہ ٹکٹ ہے لیکن ابھی اس کے اوپر سیٹ آپ کی ریزرو نہیں ہے، سیٹ خالی ہے، خالی ٹکٹ دے رکھا ہے. اس کے اوپر سیٹ نمبر تب لگے گا آپ کا جب آپ اس کے مطابق عمل کریں گے. ہاں، عمل کریں گے تو یہ شہادت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آئے گی. عمل نہیں کریں گے دنیا میں تو لوگ آپ کی سند کو دیکھ کر آپ کو حافظ جی، عالم صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب کہہ کر بہت عزتوں سے نوازیں گے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. لیکن عمل سے اگر زندگی خالی ہے میرے بھائی تو اللہ کے یہاں چھوٹ نہیں سکتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا تھا لیکن وہ قرآن سے غافل ہو کر غفلت کی نیند سوتے رہے. نہ دن میں قرآن پر عمل کیا، نہ رات میں قرآن کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ایسے حافظوں کو جہنم میں جھونک دیں گے. کتنی بڑی وعید ہے اور ڈرنے کی بات ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی نعمت جب مل رہی ہے تو ہمیں اس کے حقوق اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی سیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ جتنی فضیلتیں ہیں وہ محض حفظ قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں بلکہ قرآن کے اوپر عمل کرنا. قرآن پر عمل یعنی دین پر عمل. ہمارے دین کا پورا مدار قرآن و سنت پر ہے. کس پر ہے؟
قرآن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مدار ہے. تو قرآن پر عمل کرنا یعنی دین پر عمل کرنا. جو حافظ قرآن حفظ کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہوگا, پابندی کرتا ہوگا, تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی. میں نے جو روایت شروع میں پڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ وہ ہیں, میری امت کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ, عزت والے لوگ. آج دنیا میں عزت والا کس کو سمجھتے ہیں؟ یہاں احاطہ جامعہ میں کوئی بڑی گاڑی لے کر آ گیا تو ہمارے طلبہ بھی اس کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے بعض اساتذہ کرام کے دل میں بھی آتا ہے کہ یار یہ مزے والے لوگ ہیں, ان کی واہ واہ ہے دنیا میں, ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں. کوئی نیتا جی ہیں, کوئی ایم ایل اے صاحب ہیں جس کے آگے پیچھے 2-3 گاڑیاں چل رہی ہے لال بتی والی, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عزت کی چیز ہے. یہ عزت نہیں ہے, یہ وقتی طور پر واہ واہ ہے, بڑی ذمہ داریوں کا کام ہے. قیامت میں بڑا سخت حساب لیا جائے گا ان حضرات سے. لیکن جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا اور اس کے ساتھ قرآن پر عمل کیا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والا میری امت میں وہ ہے جو حامل قرآن ہے. یعنی اس میں اللہ کے یہاں جو عزت اور مقام مرتبہ ہے وہ بھی سمجھایا اور عوام الناس کو بھی سمجھایا کہ یہ جو مسجد کے حافظ جی ہیں ان کو معمولی نہ سمجھو. یہ جو چھوٹی سی مسجد میں بوریے پر 10-15 بچے کو بٹھا کر پڑھاتے ہیں, اس کو جو ہے حقیر نہ سمجھو, اس کو غریب نہ سمجھو, اس کو بھولا بھٹکا نہ سمجھو, بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار انسان ہے. اللہ عزت دے رہا ہے تو دنیا والوں کو بھی چاہیے کہ ان کی عزت کریں. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن حامل لواء الاسلام. آج ہمارے یہاں سے مدرسے سے پڑھنے والے طلبہ اور بچے جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے عزائم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. کیا کرو گے بھائی؟ تو کوئی کہتا ہے کہ امامت کریں گے, کوئی کہتا ہے مکتب پڑھائیں گے, کوئی کہتا ہے ٹیوشن پڑھا لیں گے, کوئی کہتا ہے تپڑی ڈال دیں گے, ساتھ ساتھ کہیں امامت مل جائے گی تو امامت بھی کریں گے, خالی ٹائم تپڑی پہ بیٹھیں گے. ارے ایسی نیت ہوتی ہے نا, ہماری چھوٹی چھوٹی نیتیں ہوتی ہیں. شریعت کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حافظ قرآن کا کیا مقام ہے؟ فرمایا حامل القرآن حامل لواء الاسلام. جو آدمی قرآن کریم کا حافظ ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کا علم بردار ہے. کس کا؟ بولو بھائی. علم بردار یعنی اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے. جھنڈا کون اٹھاتا ہے؟ پرانے زمانے میں جب آپ تاریخ پڑھیں گے, پرانی تاریخ, تو جو لشکر چلتے تھے تو لشکروں سے آگے سپہ سالار ہوتے تھے, اس لشکر کا کمانڈر اور جرنیل ہوتا تھا. تو وہ جرنیل جو ہے اپنے ملک کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتے تھا. گویا یہ ایک سپاہی, یہ ایک افسر, یہ ایک کمانڈر اپنی پورے ملک کا نمائندہ ہوتا تھا, اپنے پورے دیش کا نمائندہ ہوتا تھا. فرمایا کہ یہ جو قرآن کا اپنے سینے میں لیے ہوئے ایک آدمی اور بچہ ہے, یہ معمولی بچہ نہیں ہے, یہ صرف ایک چند صفحات کو یاد کیا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ بچہ اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. اتنا اونچا مقام ہے, پورے اسلام کا ترجمان ہے یہ. اسی لیے فرمایا من اکرمہ اکرمہ اللہ, جو شخص حامل قرآن کا اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اکرام اور عزت کا معاملہ کریں گے. ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ, اور جو حافظ قرآن کی توہین کرے گا, جو حافظ قرآن کی بے عزتی کرے گا, جو حافظ قرآن کو گالی دے گا, جو حافظ قرآن کے مقام اور مرتبے کو گھٹائے گا, جو اس کے ساتھ نامناسب سلوک کرے گا, فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی.
بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو حفاظ اور علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. فرمایا اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتے ہو. تو اس لیے عزیز طلبہ، عزیز ساتھیوں اور حاضرین مجلس، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں. ان حقوق میں سے جو سب سے بڑا حق ہم لوگوں کے اوپر عائد ہوتا ہے قرآن حفظ کر لینے کے بعد، وہ ہے قرآن کو محفوظ رکھنا، یاد رکھنا. بہت سے لوگ مدرسے میں 1 نمبر پر کامیاب ہوتے ہیں، ٹاپ نمبر لاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مدرسے سے فارغ ہو کر باہر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں یا شعبہ عالمیت میں چلے جاتے ہیں، اب قرآن کی طرف توجہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ قرآن بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن بھول جاتے ہیں، وہ یاد کیا ہوا فراموش کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کاروبار کریں، کچھ بھی کریں، اللہ منع نہیں کرتا، اللہ کا دین منع نہیں کرتا. حلال کے راستے سے جو بھی کاروبار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو نعمت اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے حق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی 24 گھنٹے کی اس میں سے 2 گھنٹے قرآن پڑھانے کے لیے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، جہاں جگہ ملے وہاں کے لیے 2 گھنٹے کے خاطر ہی اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے. قرآن کی خدمت کرے آدمی. جب جڑا رہے گا، خود بھی پڑھتا رہے گا اور دوسروں کو پڑھاتا رہے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے فیصلے نازل ہوتے ہیں. تو قرآن کا پہلا حق ہمارے ذمے جو ابھی اس مجلس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یاد تو کر لیا ہے، صحیح بھی کر لیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے، اب اس کو یاد رکھنے کی فکر کرنا ہے، دور کرنا ہے. نمازوں میں قرآن کو پڑھنا ہے، نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا ہے. جتنا نفل نمازوں میں قرآن پڑھا جائے گا اتنا قرآن یاد رہے گا. آج ہمارے مدرسوں کے طلباء تو کیا، اساتذہ کرام بھی جو ہے تلاوت سے غافل ہیں. اکثر آپ اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے، میں کیا کسی سے پوچھوں اور کس سے کہوں، ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے کہ وہ روزانہ کتنی تلاوت کرتا ہے. تلاوت کرے آدمی، تلاوت کا شوقین بنے، قرآن سننے سنانے کا عادی بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبریل کی سنت ہے ایک دوسرے کو قرآن سننا اور سنانا. ہمارے اکابرین میں سے بہت سارے اکابرین گزرے ہیں جو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک زمانے میں حضرت دور حدیث کی سب کتابیں پڑھاتے تھے، صحاح ستہ اکیلے پڑھاتے تھے. آج کسی آدمی کو ایک بخاری شریف پڑھانے دے دو تو بیچارے کو مطالعے سے فرصت نہیں ملے گی، اتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اب جس کو بخاری بھی پڑھانی ہو، مسلم بھی پڑھانی ہو، ترمذی بھی پڑھانی ہو اور باقی 3 کتابیں پڑھانی ہو اور ہر کتاب کے اوپر کلام کرنا ہو، اس کو مطالعے کے لیے اور اپنے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنا وقت چاہیے، 1 منٹ کی فرصت نہ ملے. اگر دیکھا جائے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کی مقبولیت کی وجہ آپ دیکھو کہ وہ سب کچھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 5-6 پارے تلاوت کرتے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ نظام تھا کہ وہ خود ہی ساری کتابیں پڑھاتے تھے، اس کے باوجود روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے تھے. آج ہمارے مدرسے کا قصص النبیین پڑھانے والا اور آمدن سی لفظی پڑھانے والا بھی یہ کہتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی، میرے کو تلاوت کی فرصت نہیں ملتی. موبائل کی فرصت سب کے پاس ہے، میسج کرنے اور پڑھنے کی فرصت سب کے پاس ہے، تلاوت کی فرصت نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کر اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھانے والے اساتذہ ہیں، چاہے حفظ پڑھانے والے ہوں چاہے ناظرہ پڑھانے والے، وہ اپنی تلاوت نہیں کرتے، اپنی تلاوت نہیں کرتے. بچوں کا سنتے ہیں، 10 پارے 20 پارے سنیں گے، خود کی تلاوت نہیں کرتے. حالانکہ تلاوت ایک مستقل عمل ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کے رسول کو مکلف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اے پیغمبر جو قرآن آپ کو وحی کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے اس قرآن کو صرف لوگوں کو مت سکھائیے، خود تلاوت کریے، خود تلاوت کریے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور خود نمازوں کی پابندی کریے، نماز میں تلاوت کریے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچانے کے لیے نماز کا بڑا دخل ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، آپ تمام حاضرین سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس مجلس سے یہ بات سیکھ کر سمجھ کر جائیں کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پیچھے سے تو آواز نہیں آ رہی ہے، جن کو آج بلایا گیا ہے وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، قرآن کے ساتھ جوڑیے اپنے آپ کو، کبھی بھی ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت ہونا چاہیے، قرآن کے لیے ہمارے پاس جو ہے ہمیشہ گنجائش رہنی چاہیے، کبھی بھی قرآن کی طرف سے بے توجہی نہ ہو۔ رمضانی حافظ مت بنیے، رمضان کا مہینہ آیا کہ جو ہے ہل ہل کے یاد کر رہے ہیں، جھم جھم کے یاد کر رہے ہیں اور سنائے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی 27ویں رات چلی گئی کہ 28ویں رات کو حافظ صاحب بھی چلے گئے، الم ترا بھی نہیں پڑھے، تو پھر یہ 27 دن کی تراویح کس کام کی جب 28ویں کو آپ خود ہی نہیں ہیں وہاں پر۔ رمضانی حافظ نہ بنے، بلکہ پوری زندگی ہمیشہ کے حافظ بنیے، ہمیشہ قرآن قرآن قرآن۔ ہمارے فلاح دارین گجرات کا جو بڑا ادارہ ہے ترکیسر کا فلاح دارین، وہاں ایک استاد ہوا کرتے تھے حضرت مولانا حافظ چوہان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور وہاں کے حفظ کے اساتذہ میں سے ان کی پڑھائی بہت مشہور تھی گجرات کے مدارس میں، حافظ چوہان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ بچے باتیں مت کرو، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے سے لے کر تو رات عشاء کے بعد تک ان کے گھر پر بچے قرآن سنانے کے لیے آتے تھے۔ مدرسے کے وقت میں تو وہ مدرسے میں رہتے تھے، صبح 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک مثلا، پھر ظہر سے عصر، لیکن اس کے علاوہ جو وقت ہے فجر سے پہلے کا وقت، پھر 11 بجے سے لے کر ظہر تک کا وقت، پھر مغرب بعد عصر سے مغرب، عشاء کے بعد بھی، تو کوئی وقت ایسا خالی نہیں جاتا تھا جس میں ان کے گھر میں سے کوئی بچہ قرآن سنا کر نکل نہ رہا ہو یا قرآن سنانے کے لیے جانا رہا ہو۔ آپ سوچئے کہ اساتذہ کتنا اپنے آپ کو حفظ کے لیے کھپاتے تھے۔ آج ہم گھڑی دیکھ کر پڑھاتے ہیں، گھڑی دیکھ کر پڑھانے والا مدرس کبھی کامیاب نہیں ہوتا، صرف وہ اپنی تنخواہ کی حد تک کامیاب ہوگا، اس سے زیادہ بچوں کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو وہ اتنا قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، اس کے باوجود ان کے شاگرد ہیں قاری صدیق صاحب سانسرودی، آپ نے نام سنا ہوگا، گجرات کے صدر القراء ہیں فلاح دارین کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، قاری صدیق صاحب وہاں امامت کرتے تھے اور یہ حضرت اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ بھی مسجد سے نکلے، میں بھی مسجد سے نکلا، چپل پہنتے ہوئے ملاقات ہو گئی، الیک سلیک ہو گئی، سلام کلام ہو گیا، تو ہم چاہتے تھے کہ حافظ صاحب کے ساتھ 2-5 منٹ کھڑے رہ کر کچھ بات کر لیں، ہمارے استاد ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ چپل ہاتھ میں لے کر نیچے رکھتے تھے، جب بھی ان کا قرآن، ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا، پڑھتے رہتے تھے وہ، اور جب سلام کرتے اور سلام کے بعد کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے، ان کو ناگواری ہوتی، وہ نہیں چاہتے تھے بات کرنا، اور اگر پھر بھی زبردستی کسی نے بات کرنے کی کوشش کی تو کہتے تھے کہ بھائی ابھی میرا معمول پورا کرنا باقی ہے، بعد میں ملاقات کریں گے، اس طرح سے نکل جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ پورا دن قرآن سننے اور یاد کرانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے تھے، حفظ تلاوت زبانی، اور اللہ نے اس کا یہ انعام دیا ان کو کہ ان کی وفات کس طرح ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خوب قرآن سنایا، روزے رکھے، تلاوتیں کی، تراویح سب کچھ ہوا، پورا رمضان بہت عافیت سے گزرا۔ عید کے دن تیار ہو کر بالکل دلہے کی طرح سج کر عیدگاہ میں پہنچے، عیدگاہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے اہل القرآن، قرآن والے لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی
قرآن والے بنیں، صرف قرآن کے حافظ جی نہ بنیں بلکہ حامل قرآن بنیں، قرآن کے حقوق کو پہچانیں، قرآن سکھانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں قرآن کو اتارنے کی فکر کریں، اہتمام کریں نماز با جماعت کا۔ بہت سارے حافظ قرآن اور علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے، قرآن کی حق تلفی ہے۔ حافظ قرآن ہو کر آدمی نماز با جماعت نہ پڑھے، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس مجلس میں حافظ بننے والے، تکمیل کرنے والے ان تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، ان کے ماں باپ کو اللہ مبارک فرمائے، ان کے اساتذہ اور ادارے کے منتظمین کو اور ادارے کے معاونین کو، سب کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور جتنی بشارتیں فضیلتیں وارد ہوئی ہے اس کا مستحق ٹھہرائیں۔ اور آپ جو حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی اپنے اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔